ہو، لکڑی ہے اور وہ پاک ہے، وہ اس کی طرف کر کے اس کو چوم لیا تو یہ بھی حجر اسود کا چومنا ہے۔ اور حجر اسود کو چومنے کا ثواب کتنا ہے؟ جیسے کسی نے اللہ سے ہاتھ ملایا۔ اللہ تعالیٰ جسم جسمانیات سے پاک ہے، مگر ثواب اتنا بتایا گیا جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا۔ یہ جنت کے پتھروں میں سے، جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت سفید رنگ کا تھا، حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، قبضۃ الید، ہاتھوں میں آ جانے والا۔ اب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے تو وہ ایک کالے پتھر میں وہ ٹکڑے جمائے ہوئے ہیں، چاندی کا کٹورا اس کے ارد گرد لگا ہوا ہے۔ وہ سارا پتھر حجر اسود نہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو حجر اسود ہے۔ یہ پتھر جب آیا تھا جنت سے سفید تھا، اس کی چمک جہاں تک گئی، اس کی اونچی چمک کا لفظ روشنی، اتنا روشن تھا، اس کی چمک جہاں تک گئی وہ حدود حرم بنی۔ حرم کی حد 9 میل ہے چاروں طرف، 9 میل تک اس کی پتھر کی روشنی گئی، وہی حدود حرم بنی۔ تو جب جنت کے ایک پتھر کی اتنی روشنی، اتنی چمک ہے، میرے نبی کی کتنی چمک ہوگی؟ وہ تو جنت کے مالک بنا دیے گئے۔ اسی لیے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیجئے، یہ آپ کے لیے میں نے کہا نا بہت مختصراً، آپ نے واجب الطواف ادا کر لیا، اب آپ نے پہاڑیوں کی طرف جانا ہے، صفا کی طرف، وہاں سے مروہ، مروہ سے پھر صفا، 7 پھیرے لگانے ہیں۔ ایک پہاڑی سے دوسری طرف جانا 1 پھیرا، دوسری سے پہلی پہاڑی کی طرف آنا 1 پھیرا، آنا جانا 1 پھیرا نہیں ہے، صرف ایک طرف 1 پھیرا۔ اس میں 2 جگہ جو ستون ہیں ان کو ہرا رنگ کیا گیا ہے، ان کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ اس کے درمیان تھوڑا سا ذرا تیزی سے چلتے ہیں، کچھ لوگ دوڑ لگا لیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ جب حضرت اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈنے گئیں تو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف گئیں، درمیان میں کچھ حصہ نیچا آ گیا، بچہ نظر نہیں آ رہا تھا تو ذرا تیزی سے چلی۔ قانون بن گیا جو بھی یہاں آئے ان پہاڑیوں پر چلے، اس کو اللہ کی نشانیاں بنا دیا گیا۔ جہاں اللہ والوں کے قدم آئے، جب وہ جگہیں اتنی محترم تو جہاں اللہ والے خود بیٹھے ہیں وہ کتنی محترم ہوں گی، اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ صفا مروہ، یہ سعی، اردو والے سعی بولتے ہیں، لفظ سعی ہے، کوشش کرنا۔ تو ان کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، جو بھی اس میں نیک دعائیں آپ کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، نعت شریف پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ دونوں پہاڑیوں پر جب پہنچیں تو وہاں دعائیں کریں۔ یہ 7 پھیرے آپ نے کیے۔ زمزم وہاں پر بھی پینے کا انتظام ہے پہاڑیوں کے درمیان، اور جب آپ واجب الطواف 2 پڑھ لیتے ہیں، ملتزم پہ دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھی زمزم کا انتظام۔ پہلے کنواں تھا، نیچے جاتے تھے لوگ، بھر بھر کے پیتے تھے، اب انہوں نے گیلن بھر کے رکھے ہوئے ہیں یا ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، ٹیپ، ان میں پانی آتا ہے، ٹھنڈا بھی، اور جو بغیر ٹھنڈا پینا چاہتے ہیں وہ بھی۔ پانی زیادہ پینا چاہیے وہاں پہ۔ حضور فرماتے ہیں منافق کم پیتا ہے، مومن زیادہ پیتا ہے۔ زمزم اس سے آپ کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، بھوک پیاس بھی مٹاتا ہے، آپ کو قوت بھی دیتا ہے، تو یہ آپ کا عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے تمتع والا احرام، بال کٹوا لیجئے، پورا سر منڈوائیں یا چوتھائی بال، یہ ذرا سن لیں دھیان سے، ہر بال کا چوتھا حصہ، ہر بال کا
اونچی کہیں ہر بال کا، یا پھر پورا سر، پورا سر منڈوائیں اس طرح سے، اس کو کہتے ہیں حلق. آپ کے یہاں یہ اس کو حلق کہتے ہیں نا، وہاں پورا سر منڈوانے کو حلق کہتے ہیں. اور جو چوتھائی بال اس کو قصر کہتے ہیں. ایک حلق ایک قصر. تو جو لوگ حلق کرواتے ہیں حضور نے ان کے لیے 3 مرتبہ دعا کی ہے، اور جو قصر کرواتے ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ دعا کی ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے ایسے ہی 1-2 بال یہاں سے 1-2 بال یہاں سے کٹوا لیتے ہیں کہ جی احرام تو کھل جائے گا. تو احرام تو کھل جاتا ہے مگر بال اتنے پیارے ہیں تو وہاں گئے کیوں ہو؟ اگر بالوں سے ہی اتنا پیار، چلو آپ نے پہلے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، جب دوبارہ گئے تو آپ نے قصر کرا لیا، مگر پہلی مرتبہ جائیں تو حلق کروائیں، ثواب لیں. آپ ثواب لینے گئے، جتنے بال آپ کے جائیں گے آپ کو نیکیاں ملیں گی، گھاٹا کہاں ہے؟ مگر کچھ لوگ وہ نہیں کرواتے، ان پہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اب آپ نے حج 8 تاریخ کو شروع ہوتا ہے. کون سی تاریخ کو؟ 8, 9, 10, 11, 12، یہ 5 دن ہیں حج کے، وہاں کے چاند کے حساب سے. ٹھیک ہے. چونکہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں تو اگر ایک ہی وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ 25-30 لاکھ آدمی جائے تو وقت لگتا ہے. تو اس سے پہلی رات جو ہوتی ہے جس کو 8ویں شب کہتے ہیں، کیونکہ اسلام میں رات پہلے دن بعد 7واں دن گزار کے جو شب ہے وہ 8ویں، اس کو تیاری کی رات کہتے ہیں. اس رات میں حاجی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ اس رات سے پہلے یا اس رات میں حاجیوں کو مینا پہنچا دیا جاتا ہے. مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر 2.5-3 میل کے فاصلے پر یہ جا کر میدان شروع ہو جاتا ہے جس کو مینا کہتے ہیں. کون سا لفظ ہے؟ مینا. وہاں کے لوگ منا بھی بولتے ہیں. مینا اس وادی کا نام ہے. وہاں خیمے لگے ہوئے ہیں. اب ہوٹل بھی بن گئے، عمارتیں بھی بن گئیں. اب حج وہ والا حج نہیں رہا کہ سب ایک طرح ٹھہرے، اب جتنے پیسے دو اتنے آرام لے لو. حالانکہ یہ تربیت تھا کہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، سب ایک جیسے. تو یہ تربیت تھی. اب یہ ختم کی جا رہی ہے. ایئر کنڈیشن کمرے بن گئے، طرح طرح کی سہولتیں آ گئیں، بسترے آ گئے، کیا کچھ آ گیا. اب وہ پرانی بات نہیں رہی. خیمے بھی الگ الگ ہو گئے. اب لوگوں کے لیے وہاں پر سہولتوں کا بہت زیادہ اہتمام. حالانکہ یہ حج بہت کچھ سکھاتا تھا انسان کو کہ بغیر سہولتوں کے کیسے رہنا ہے، آسائشوں کے کیسے رہنا ہے، ہم سب ایک ہیں. اب وہ والا معاملہ نہیں رہا. وہاں آپ نے 8 تاریخ کو زوال کے وقت سے پہلے پہنچنا ہے. زوال کے وقت سے پہلے 8 تاریخ کو پہنچنا ہے احرام باندھ کر. اس احرام کو باندھ کر اگر آپ طواف کر لیں اور سعی کر لیں تو آسانی ہوتی ہے. مگر لوگ اپنے ہوٹلوں میں احرام باندھا اور چلے گئے. 5 نمازیں مینا کے میدان میں آپ نے ادا کرنی ہے. کتنی؟ ظہر 8 تاریخ کی، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر. کتنی ہو گئیں؟ 5. وہاں پر آپ تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، دینی گفتگو کریں، اسلامی کتب کا مطالعہ کریں، قرآن کریم، درود شریف، جو آپ نیکی کر سکتے ہیں. آرام بھی کریں اپنا. 9 تاریخ کو اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں، جن میں استطاعت ہو روزہ رکھیں. اگر یہ مکہ سے لے کر آگے جتنا حج ہے پیدل کیا جائے، مکہ تک تو آپ جائیں سواری پر. مکہ پہنچ کر کیا کریں؟ اب جو حج شروع ہو رہا ہے 8 تاریخ کو مکہ سے مینا جانا ہے، پیدل جائیں. مینا سے عرفات، عرفات سے پھر مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ. یہ سارا اگر آپ پیدل کریں تو ہر قدم پر ایک نیکی، ہر قدم پر اونچی. کون سی نیکی؟ اب یہ سنیں.
وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے. وہاں کی ایک نیکی تو ایک نیکی کتنی ہو گئی؟ 1,00,000 ہو گئی. تو اب قدم کتنے ہوں گے؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں بنیں گے. تو ہر نیکی کو 1,00,000 سے ضرب دیں، ملٹی پلائی کریں، اتنی نیکیاں ملتی ہیں. تو جو جوان ہوں، تندرست ہوں، وہ کوشش کریں. بہرحال بسیں بھی ہیں، سواریاں جاتی ہیں. 9 تاریخ کی صبح کو فجر پڑھ کے مینا میں آپ نے جانا ہے عرفات، اور یہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سب بلند آواز سے پکار رہے ہوں گے اور سب عرفات میں جمع ہو رہے ہوں گے. 9 تاریخ ہوگی حج کے مہینے کی. صبح سے لے کر وہاں مغرب تک آپ نے رہنا ہے. وہاں ایک پہاڑی ہے، اس کا نام ہے جبل رحمت، رحمت کی پہاڑی. اس پر ایک سفید ستون بنا ہوا ہے، پلر. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم و حوا جنت سے اترنے کے بعد ملے تھے. عرفات کے معنی پہچاننے کی جگہ، پہچاننے کی جگہ. عرفات پہچاننے کی جگہ ہو گئی. یوم عرفہ پہچان کا دن. تو ان کی توبہ وہاں قبول ہوئی تھی، قانون بن گیا اولاد آدم بھی یہاں جمع ہو تو جس طرح دادے کی توبہ قبول ہوئی تھی، اولاد کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مباحات فرماتا ہے. مباحات کا مطلب خوش ہونا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا دیکھو میرے بندے جمع ہوئے، انہوں نے اپنا سلا ہوا لباس چھوڑ دیا، زینت چھوڑ دی، سہولتیں چھوڑ کے جمع ہوئے، میرا نام لے رہے ہیں. اللہ سب کو بخش دیتا ہے. وہ دن بہت بڑا دن ہے، بہت اہم دن ہے. وہاں ایک مسجد بن گئی ہے، بہت بڑی مسجد نمیرہ. اس کا کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے. لوگ اس میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ اپنے خیموں میں رہنا چاہیے، کیونکہ جو اس میں چلا جائے پھر اس کو نکلنا آسان نہیں ہوتا. اور کسی کو اچانک حاجت ہو جائے تو اکثر یہ واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ وہیں پر گندگی کر لیتے ہیں، یعنی اتنی مشکل ہو جاتی ہے. تو اپنے اپنے خیموں میں وہ لوگ ظہر کے ٹائم ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لیتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے. نبی کریم نے وہاں کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے وہاں ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھا. مثلا سمجھاؤں، 12:30 بجے مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا اور 4:30 بجے تک رہنا ہے. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو حضور نے 4:15 بجے ظہر پڑھی. کتنے بجے؟ 4:30 بجے وقت ختم ہو گیا، ساتھ ہی عصر کا وقت شروع ہوگا. تو ظہر پڑھی اس کے آخری وقت میں، عصر پڑھی پہلے وقت میں. تو دونوں نمازیں بظاہر ملی ہوئی نمازیں نظر آئیں، مگر اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئیں. سمجھ آئی؟ یہ لوگ 12:30 بجے دونوں پڑھ لیتے ہیں. 2 فرض انہوں نے پڑھے ظہر کے اور اس کے ساتھ 2 عصر کے پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہمیں اس کے مطابق کرنا ہے، ورنہ ظہر اپنے وقت پہ پڑھو، عصر اپنے وقت پہ اپنے خیمے میں پڑھو. زیادہ کام اس دن ہے توبہ اور دعا. کیا کام ہے؟ توبہ اور، ایک تو توبہ کرے، دوسرا دعا کرے سب کے لیے. وہ دعا کی قبولیت کا دن ہے. سب کی جائز نیک دعائیں قبول ہوتی ہیں. چنانچہ متعدد واقعات کتابوں میں ہیں، کوئی ایک نیک شامل ہو اس کے تو فعل سب کی قبول ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالی سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور سب کی نیک دعائیں مقبول فرمائے. وہاں آپ نے سارا دن گزارنا ہے. اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں. اس دن لوگ خیرات بھی بہت کرتے ہیں. کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی کھانے کھلا رہا ہے،
کیونکہ اس دن ثواب بہت زیادہ ہے، تو جس کو اللہ نے توفیق دی ہے دوسروں کو سہولتیں پہنچا رہا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت وہاں ہو جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا۔ کچھ دعا آپ خیمے میں بیٹھ کے کر لیں، کچھ باہر نکل کر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر کریں۔ اس دن دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ آپ کا حج ہو گیا، کیونکہ یہ رکن اعظم ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مغرب کا وقت ہو جائے گا، وہاں کوئی مغرب ادا نہیں کرے گا، کوئی بھی وہاں مغرب اونچی ادا نہیں کرے گا۔ وہاں سے لوگ آئیں گے مزدلفہ، یہ مکہ کی طرف واپس۔ مینا اور عرفات کے درمیان ایک وادی جس کو قرآن نے مشعر حرام کہا ہے، عند المشعر الحرام، قرآن میں اس کا نام مزدلفہ زلفن سے ہے کہ یا تو بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے یا کعبے سے قریب ہو جاتا ہے۔ وہاں آپ پہنچیں گے، پیدل چل کے آئے ہیں، گاڑی پر آئے ہیں، جتنی دیر میں آئے ہیں، آپ 1 گھنٹے میں پہنچے ہیں، 2 گھنٹے میں پہنچے ہیں، 3 گھنٹے میں پہنچے ہیں، 5 گھنٹے میں پہنچے ہیں، جب وہاں پہنچیں گے وہاں پہنچ کر قضا نہیں ادا مغرب پڑھیں گے۔ وہاں پہنچ کر مغرب پڑھنی ہے اور ادا پڑھنی ہے، پہلے مغرب کے فرض، پھر عشاء کے فرض، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، یہ پڑھی جاتی ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے کہ میرے نبی نے ایسا کیا ہے۔ اگر کوئی عرفات میں حاجی مغرب پڑھ لے گا، اس کی پڑھی ہوئی بے پڑھی ہو جائے گی، بجائے ثواب کے عتاب ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا عبادت بھی رب کی وہی صحیح ہے جو نبی کے طریقے پر ہو۔ نبی کی ادا کو چھوڑ کر ہم اللہ کی عبادت کر سکتے نہیں۔ تو نبی کی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جتنے بھی ارکان ہیں حج کے، احرام، طواف، جتنی ادائیں ہیں سب اللہ والوں کی ہیں، انہی کی نقل ہو رہی ہے، اس کو پہچانے۔ اس کے بعد سارے حاجی کنکر چنتے ہیں، چھوٹے چنے کے برابر 70 کنکریاں آپ کو لوگ چنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب کے سب مزدلفہ کے میدان میں کنکریاں چن رہے ہیں۔ کچھ لوگ دھو لیتے ہیں، ان کو دھو کے تھیلیوں میں رکھ لیتے ہیں، 70 کنکریاں سارے چن کے رکھ لیتے ہیں۔ وہ رات بڑی اہم رات ہے جس کو آپ عید کی رات یہاں کہتے ہیں نا۔ صبح 10 تاریخ ہے، 9 کا دن گزر گیا، درمیانی رات 10ویں شب، یہ بہت ہی اہم رات ہے، عبادت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے۔ اگر تھکے ہوئے کچھ دیر آرام کر لیں، ورنہ اس رات میں جتنی عبادت کی جا سکے کریں، دعائیں کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی عرفات میں، یا اللہ بندے کمزور ہیں، امت گناہگار ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میری امت کو معاف فرما دے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میری امت کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، فرمایا حقوق اللہ معاف کر دیے۔ بندے اگر سستی ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں، کوتاہی ہو گئی، تو میرے جو حقوق ہیں میں نے معاف کیے۔ حقوق العباد کا بیان نہیں آیا، تو حضور نے یہ ساری رات ہمارے لیے دعا میں گزاری۔ وہ 10ویں شب مزدلفہ میں ہم امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ صبح حضور نے فجر ادا کی، فجر ادا کر کے حضور بیٹھے تو مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ مسکرائے ہیں؟ فرمایا ہاں شیطان کو دیکھ کے مسکرایا ہوں۔ کہ کیوں؟ فرمایا میری دعا قبول ہو گئی ہے، تو وہ سر پر مٹی ڈالتا ہوا جا رہا تھا، میں اس لیے مسکرا دیا۔ تو اس رات میں ہم نے زیادہ کوشش کرنی ہے دعا کرنے کی اور عبادت کرنے کی۔
حاجیوں پر عید کی نماز نہیں ہے. ساری دنیا 10 تاریخ کو عید کی نماز پڑھے گی، حاجیوں پر عید کی نماز نہیں. انہوں نے اس دن 3 کام کرنے ہیں، اور یہ دن حاجیوں کے لیے زیادہ محنت کا دن ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنا جو سامان ہے خیمے میں رکھیں گے. جمرات، جس کو آپ کے اردو والے شیطان کہتے ہیں، بڑا شیطان، منجلا شیطان، چھوٹا شیطان، وہاں جمرۃ الاولیٰ، عقبہ، وسطیٰ، اس طرح نام ہے. جمرہ وہ جو شیطان کا جو پلر ہے، اس بڑے جمرے پر 7 کنکریاں مارنی ہیں. سب سے پہلا کام. اس کے بعد قربانی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اونچی. آج کل وہ کوپن دے دیتے ہیں، خود کرتے ہیں قربانی اور گوشت دنیا بھر میں تقسیم کرتے ہیں. ان کا یہ رواج. بہت سے حاجی ہیں جو خود کرتے ہیں. قربانی کرنے کے بعد آپ نے بال منڈوانے، حلق یا قصر کروانا. آپ کا احرام کھل گیا. احرام کھل گیا. اب آپ احرام کی پابندی میں نہیں. آپ غسل کریں، اچھی طرح صابن لگائیں، جس طرح آپ کرتے ہیں غسل کریں. اب آپ عام لباس جو پہنتے ہیں وہ پہن لیں. وہ پہن کر آپ نے اب جو سب سے دوسرا اہم کام ہے وہ ہے طواف. کیا ہے؟ طواف. اس کو طواف زیارہ کہتے. طواف افادہ، طواف زیارہ، یہ لازمی ہے حاجی پر. یہ 12 تاریخ کی شام تک ہو سکتا ہے. 10 تاریخ کی صبح سے لے کر 12 کی شام تک ہو سکتا ہے. اس کے بعد اس کا ٹائم ختم. تو آپ وہاں لوگ آتے ہیں، بہت رش اکٹھے، چونکہ سارے لوگ کرتے ہیں تو بہت رش ہوتا ہے. یہ طواف کرنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے اگر پہلے صحیح نہیں کی ہے تو صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے واپس مینا آ جانا ہے. آ کے آرام کریں. مینا میں رہیں گے. اب آپ 2 دن اپنے کپڑوں میں رہیں گے. ظہر کے بعد 11 اور 12 2 دنوں میں ظہر کے بعد مغرب تک آپ نے تینوں جمرات پر، تینوں شیطانوں پر 7 کنکریاں مارنی ہیں. کنکریاں آپ نے اس دن جمع کر لی تھی.